ہاں تو اس میں جلالت مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، تو کیا بتایا؟ منصوب ہے۔ کیوں ہے منصوب؟ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ نصب کی علامت کیا ہے؟ بولو، نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ۔ نصب کی علامت فتحہ کیوں ہے؟ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت نصبی میں کاہے کے ساتھ ہوتا ہے؟ فتحے کے ساتھ ہوتا ہے۔ نصب کی علامت فتحہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ یاد ہے نا؟ نصب کی علامت فتحہ، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف۔ نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ غیر منصرف میں۔ جمع مؤنث سالم میں نصب کی علامت کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے، سمجھ رہو؟ اس میں مقصور میں نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ۔ اس میں منقوص میں نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ، سمجھ رہو؟ غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، وہاں پر نصب کی علامت کیا ہوتا ہے؟ فتحہ ہوتا ہے، سمجھ رہو؟ یہ الگ بات ہے کہ ان میں دو جگہیں ایسی ہیں جن میں نصب کی علامت لفظی ہے نا، بلکہ اس میں منقوص جو ہے اس میں نصب کی علامت لفظی فتح ہوتا ہے، اور اس میں مقصور اور غیر جمع مذکر سالم میں نصب کی علامت کیا ہوتا ہے؟ لفظی نہیں بلکہ تقدیری فتح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تقدیری فتح ہوتا ہے، تو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں جلالت کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے مولی صاحب؟ لفظی ہے۔ کیا ہے؟ لفظی، حالت نصبی میں کاہے کے ساتھ؟ فتحے کے ساتھ۔ الذی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ بولو، اسم معرب ہے یا مبنی ہے؟ بولو، اصل مبنی ہے یا مشابہ مبنی ہے؟ کیا ہے یہ؟ مشابہ مبنی۔ کس مبنی سے مشابہت ہے اس کو؟ کس مبنی سے مشابہت ہے؟ حرف سے مشابہت ہے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ کس چیز میں مشابہت ہے؟ مناسبت ستہ معتبرہ ہم نے پڑھائی تھی نا، تو ان میں سے کون سی مناسبت پائی جا رہی ہے اس میں؟ ہے نا، اسم کا مبنی اصل کی طرح، اسم کا مبنی اصل کی طرح احتیاج میں، ہے نا، مشابہ ہونا۔ اسم کا مبنی اصل کے ساتھ احتیاج میں کیا ہونا؟ مشابہ ہونا۔ تو جس طرح حرف ضم ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے جو حرف کے مبنی اصل ہے، ویسے ہی یہ جو اسم موصول ہے یہ کس کا محتاج ہے؟ یہ صلے کا کیا ہے مولی صاحب؟ محتاج ہے، سمجھ رہے ہو؟ صلے کا محتاج ہے۔ اسم موصول کی تعریف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں اسم موصول؟ اسم موصول وہ اسم ہے جو جملے کا جزو تام بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو مگر اس صلے کے ذریعے جو صلہ اس کے بعد میں، جو بغیر صلے کے جملے کا جزو تام نہ بن سکے، سمجھ رہو؟ تو اسم موصول جو ہے نا صلے کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ کیا ہے؟ مشابہ مبنی ہے۔ کیا ہے یہ؟ مشابہ مبنی۔ اسماء موصولہ سناؤ، الذی، اللذانی، اللذین، ہے نا، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایون، ایتن، ذو بمعنی الذی، بنو تیکی لغت میں، سمجھ رہو؟ اور الف لام اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، یہ سب کیا ہیں؟ اسماء موصولات ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ اسماء موصولات ہیں۔ تو الذی یہ اسم موصول ہیں، یہ کاہے پر مبنی ہے بتائیے؟ بولو، کاہے پر مبنی ہے یہ؟ مبنی بر سکون۔ کیا ہے یہ؟ مبنی بر سکون۔ خلق السماوات والارض، خلق بتائیے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ کیا ہے؟ فعل ہے، معرب ہے، مبنی ہے؟ یہ کاہے پر مبنی ہے؟ یہ مبنی بر فتح۔ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خلق اصل مبنی ہے یا مشابہ مبنی ہے؟ کیا ہے؟ اصل مبنی۔ اصل مبنی کتنی چیزیں ہیں؟ چلو چار مان لو۔ کون کون سی؟ فعل ماضی، امر حاضر اور جملہ، پھر حروف۔ نحوین میں جو جملہ حروف ہے نا تو اس میں یہ بھی ایک احتمال ہے، تو ہے نا کہ جملہ سے مراد واقعتاً جملہ ہی ہو، اور حروف الگ، تو چار ہیں مبنیہ سے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک جملہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی اصل ہوتا ہے۔ تو وہ جو فعل ماضی، امر حاضر اور جملہ حروف کہا جاتا ہے نا، تو جملہ حروف سے تو یہ سمجھا جاتا ہے تمام حروف، سمجھ رہا ہو؟ لیکن جملے سے مراد یہ بھی ممکن ہے کہ جملے سے مراد کیا ہو؟ جملہ ہی ہو، کیونکہ جملہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی
اصل ہوتا ہے. ہاں خیر. السماواتی بتائیے اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم کی علامت کیا ہے؟ دوسری علامت کیا ہے؟ آئے گا ہونا مسند الہ کا ہونا، جمع کا ہونا. السماوات جمع ہے نا؟ جمع تکسیر ہے کہ جمع تصحیح ہے؟ یہ ہاں دیکھ رہا جمع تکسیر ہے سماوات، تو پھر حالت نسبی میں فتح آنا چاہیے. اچھا جمع تکسیر نہیں، جمع مکسر ہے. ارے بھائی جمع مؤنث سالم نہیں ہے یہ، کیا ہے یہ؟ السماواتی جمع مؤنث سالم ہے. یہ کسے کہتے ہیں جمع مؤنث سالم؟ وہ جمع جس کے مفرد کے آخر میں الف اور تا کا کیا کیا ہو؟ اضافہ کیا ہو، خواہ اس کا مفرد مذکر ہو خواہ اس کا مفرد کیا ہو؟ مؤنث ہو. تو سماوات کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث سالم ہے. سمجھ رہو؟ جمع مؤنث سالم ہے. اچھا مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں ہے یہ منصوب؟ کس نے دیا اس کو نصب؟ خلق فعل نے اس کو کیا دیا ہے؟ نصب. خلق عامل ہے یا غیر عامل ہے؟ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا. کوئی بھی فعل چاہے معروف ہو یا مجہول ہو، لازم ہو یا متعدی ہو، متصرف ہو یا جامد ہو، تام ہو یا ناقص ہو، کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا. تو خلق فعل ہے، تو بتاؤ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے؟ کیا ہے؟ فعل متعدی ہے. یہ متعدی بیک مفعول ہے کہ متعدی بدو مفعول ہے؟ کیا ہے؟ متعدی بیک مفعول ہے. سمجھ رہو؟ ایک مفعول کی طرف کیا ہے؟ یہ متعدی ہے. تو وہ کیا ہے؟ السماواتی. تو السماواتی کون سی حالت میں ہوا؟ حالت نسبی میں. نصب کی علامت کیا ہے بتاؤ؟ کسرہ. نصب کی علامت کسرہ کیوں ہے؟ اب ہوا نا جمع مؤنث سالمی. جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی میں کائے کے ساتھ ہے؟ کسرے کے ساتھ ہے نا. تو اس میں حالت نسبی کو کس کے تابع کیا گیا ہے؟ حالت جری کے تابع کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حالت نسبی کو حالت جری کے تابع کیا ہے. کیوں کیا ہے حالت نسبی کو حالت جری کے تابع؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم یہ فرع ہے کس کی؟ جمع مذکر سالم کی. اور جمع مذکر سالم میں حالت نسبی کو حالت جری کے تابع کیا ہے. تو جب اصل میں نسبی کو جری کے تابع کیا تو فرع میں بھی نسبی کو جری کے تابع کر دیا. اس لیے جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی میں کاہے کے ساتھ ہے؟ کسرے کے ساتھ ہے. تو نصب کی علامت مولوی صاحب کتنی ہیں؟ نصب کی علامتیں 4 ہیں. فتحہ کسرہ الف اور یا. فتحہ کسرہ الف اور یا یہ نصب کی علامتیں ہیں. لیکن نصب کی علامت کسرہ جو ہے وہ صرف ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، اور وہ یہی جمع مؤنث سالم ہے. سمجھ لو؟ جس کا اعراب حالت نسبی میں کاہے کے ساتھ ہے؟ کسرے کے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو خلق السماواتی، خلق السماواتی والارض. الارض بتائیے اسم ہے فعل حرف ہے؟ اسم ہے. معرب ہے مبنی ہے؟ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ کیا ہے یہ؟ منصرف ہے. اچھا مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. کیوں ہے منصوب؟ کائے کی وجہ سے؟ عطف کی وجہ سے. تو اس کا اعراب بالاصالت ہے کہ بالتبع ہے؟ اس کا اعراب کیا ہے؟ بالتبع ہے. یہ الارض السماواتی کا کیا ہے مولی صاحب؟ تابع ہے. کیا ہے یہ؟ تابع ہے. تابع کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی جہت سے. تابع کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ صفت اور تاکید، بدل، عطف بیان، عطف بالحرف. تو الارض یہ تابع ہے. تابع کا حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مطبوع کے موافق ہوتا ہے. اعراب میں ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے کیا ہوتا ہے؟ موافق ہوتا ہے. تو السماواتی یہ مطبوع ہے، الارض یہ اس کا کیا ہے؟ تابع ہے. الارض یہ اس کا کیا ہے؟ تابع ہے. تو ذرا بتاؤ یہاں الارض سماواتی کے تابع ہے، موافق ہے اعراب میں. سماواتی کے آخر میں کسرہ ہے اور ارضا پر جو ہے فتحہ ہے.
تو موافقت کہاں ہوئی؟ کیا جواب دیا جائے گا؟ سماواتی بھی منصوب ہے، ارضا بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سماواتی میں نصب کی علامت کسرہ ہے جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے، اور ارضا میں نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ہے مفرد منصرف صحیح ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ لو، تو اعراب میں موافقت ہے نہیں ہے؟ اعراب میں کیا ہے؟ موافقت ہے۔ تو الارضا تابع کی کون سی قسم ہے؟ یہ معطوف بحرف۔ کسے کہتے ہیں معطوف بالحرف؟ معطوف بالحرف وہ تابع ہے جس کی طرف نسبت کی جائے اس چیز کی کہ جس کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہے، اور دونوں ہی مقصود بالنسبت ہو۔ معطوف بحرف تابع ينسب الیہ ما نسب الی مطبوعہ وکلاہما مقصودات بتلک النسبہ۔ سمجھ لو، وہ تابع کہ جس کی طرف اس چیز کی نسبت کی جائے کہ جس چیز کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہے، اور دونوں ہی کیا ہوں مولوی صاحب؟ مقصود بالنسبت ہوں۔ بولو، دونوں ہی مقصود بالنسبت ہوں۔ جیسے جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آیا، تو مولوی صاحب جس آنے کی نسبت زید کی طرف ہے اسی آنے کی نسبت بعینہ ہی کس کی طرف ہے؟ عمر کی طرف ہے۔ اور جس طرح زید کا آنا بتانا مقصود ہے، ایسے ہی عمر کا آنا بھی بتانا کیا ہے مولوی صاحب؟ مقصود ہے۔ دونوں ہی کیا ہوتے ہیں؟ مقصود بالنسبت ہوتے ہیں، برخلاف کس کے؟ بدل کے، کہ بدل میں بھی جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف ہوتی ہے اسی چیز کی نسبت تابع کی طرف بھی ہوتی ہے، بدل کی طرف بھی ہوتی ہے۔ جس چیز کی نسبت مبدل من کی طرف ہوتی ہے اسی چیز کی نسبت بدل کی طرف بھی ہوتی ہے، مگر اس میں بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے، مبدل من مقصود بالنسبت نہیں ہوتا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ مقصود بالنسبت کون نہیں ہوتا؟ مبدل من نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے الارضا یہ ہے سماواتی کا کیا تابع؟ تو جس چیز کی طرف، جس چیز یعنی خلق کی نسبت، پیدا کیے جانے کی نسبت جس طرح سماوات کی طرف ہے اسی طریقے سے پیدا کیے جانے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ الارضا کی طرف ہے۔ اور دونوں ہی کیا ہیں مولوی صاحب؟ مقصود بالنسبت ہیں کہ نہیں؟ بولو، دونوں ہی کیا ہیں؟ مقصود بالنسبت ہیں۔ تو الارضا یہ تابع کی کون سی قسم ہوا؟ معطوف بحرف۔ کیا ہے؟ معطوف بحرف۔ پڑھا ہے نا؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، معطوف علیہ معطوف کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر معطوف علیہ ہے نا، معطوف علیہ اگر کسی چیز کی مولوی صاحب صفت ہو تو معطوف بھی صفت ہوگا، معطوف علیہ اگر حال ہو تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ حال ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے معطوف علیہ خلقہ کا مفعول بھی ہے، تو الارضا جو معطوف ہے وہ بھی خلقہ کا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ تو پتہ چلا معطوف جو ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معطوف علیہ کے حکم ہوتا ہے۔ خلق السماوات والارض ولم یعی، لم جازمہ مبنی بر سکون، یا بتائیے، یا اسم ہے، فعل حرف ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے۔ کیا ہے یہ؟ مجزوم ہے۔ کس نے دیا ہے اس کو جزم؟ لم جازمہ۔ جزم کی علامت کیا ہے؟ بولو، جزم کی علامت کیا ہے؟ حذف آخر۔ حذف آخر، وہ حرف آخر کیا ہے؟ فی الحال الف، اور اصل میں کیا؟ یا، مگر قاعدہ نمبر 20 کے مطابق اس یا کو کائے سے بدل دیا گیا؟ الف سے بدل دیا گیا ہے۔ تو اب یا آیا، لیکن جب حرف جزم داخل ہوا تو وہ حرف علت گر گیا۔ تو یہاں پر یہ جزم کی علامت کیا؟ حذف آخر ہے۔ تو یہ فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو کتنی قسمیں ہیں مولی صاحب؟ 4 قسمیں ہیں۔ ان 4 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ کیا؟ تیسری قسم نہیں، دوسری قسم ہے، مفرد معتل۔ ویسے تیسری قسم بھی کہہ سکتے ہیں، تیسری قسم مفرد معتل الفی، کیونکہ فی الحال تو اب معتل الفی ہے نا یہ بظاہر، اگرچہ اصل کے اعتبار سے کیا ہے یہ؟ معتل یائی ہے، یائی کیا ہے؟ مفرد معتل یائی ہے، عیہ یا یو، سمع یسمع سے کل پڑھایا نہیں؟ کون سے باب سے ہے یہ؟ سمع یسمع سے۔ تو یا کیا تھا؟ یا یو تھا۔ کیا تھا؟ یا یو، اس کی تعلیل ہو چکی ہے کل۔ تو یا مفرد معتل الفی، اس کو مفرد معتل الفی کہنا بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جیسا کہ صاحب نحوین نے یرضا کو مفرد معتل الفی کہا ہے، نہیں کہا ہے؟
فی الحال کے اعتبار سے، ورنہ تو یرضا مفرد معتل یائی نہیں واوی ہے. کیا ہے؟ مفرد معتل واوی ہے. یرضا کیا تھا اصل میں؟ یرضو تھا. تو قاعدہ نمبر 20 سے یرضیو ہوا، پھر قاعدہ نمبر 7 سے یرضا ہوا، تو اس کو جو ہے صاحب نحوین نے کیا فرمایا؟ معتل الفی فرمایا. تو جیسے یرضا معتل الفی ہے، ایسے ہی یا بھی کیا ہے مولوی صاحب؟ معتل الفی ہے. معتل الفی کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں تقدیری ضمہ، حالت نصبی میں تقدیری فتحہ. اس کا اعراب نصبی میں بھی تقدیری فتح ہوگا. کیوں ہوگا نصبی میں تقدیری فتح؟ کیونکہ الف ہے نا، معتل الف ہی ہے. الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. تو تعذر کی وجہ سے، امتناع کی وجہ سے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ تقدیری ہوتا ہے. اور حالت جزمی میں کاہے کے ساتھ ہے؟ لام کلمے کے حذف کے ساتھ ہے. تو یا یہ کون سی حالت میں ہوا؟ حالت جزمی میں. تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب یا لم تو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور یا یہ تو منصوب ہے. تو جواب کیا دیا جائے گا؟ محل اعراب یہ تھوڑی ہے. محل اعراب تو حرف اخیر ہوتا ہے، اور یا یہ جو یا ہے تو یہ کیا نہیں ہے؟ یہ لام کلمہ تھوڑی ہے، یہ تو عین کلمہ ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو کیا ہے؟ عین کلمہ ہے. تو یا ولم یا بخلقہن میں با بتائیے اس میں فعل حرف ہے تو کیا ہے؟ یہ حرف ہے. عامل ہے یا غیر عامل ہے؟ تو بتائیے کیا ہے؟ یہ عامل ہے. کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے مدخول کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے. سمجھ رہو؟ تو اس کا مدخول خلقی، اس کو جر دیا. جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. جر کی علامت کسرہ کیوں ہے؟ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت جری میں کاہے کے ساتھ ہے؟ سکون کے ساتھ نہیں بلکہ کسرے کے ساتھ ہے. کاہے کے ساتھ ہے؟ کسرے کے ساتھ ہے. اچھا بخلقہن میں بتاؤ یہ جو ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ کیوں ہے یہ مجرور؟ تو خلق عامل ہے یا غیر عامل ہے؟ بتائیے. خلق عامل بھی غیر عامل، اجتماعی نقیضین. عامل بھی ہے اور معمول بھی ہے. کیا؟ عامل بھی ہے، معمول بھی ہے. معمول کس کا ہے؟ باہر فجر کا. اور عامل کس کا ہے؟ تو یہ خود عامل ہے. یہ کیا عمل کر رہا ہے؟ یہ تو اب عامل دو جہتوں سے ہو سکتا ہے مولوی صاحب، دو جہتوں سے عامل. ایک تو مضاف ہونے کی وجہ سے عامل کہیں گے اس کو، کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے. مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ مصدر ہے. مصدر تو 8ویں قسم مصدر ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو. تو وہ بھی اپنے فعل جیسا کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. وہ بھی اپنے فعل جیسا عمل کرنا. تو خلق جو مصدر ہے نا، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے. اور یہ جو ضمیر منصوب، یہ ضمیر ہے نا، ضمیر مجرور، تو یہ فی الحال تو کیا ہے؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ لفظاً تو کیا ہے مولوی صاحب؟ یا محلن تو مجرور متصل ہے، مگر حکمن کیا ہے؟ یہ منصوب متصل. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلق مصدر کا مفعول بہ بھی تو ہے نا. یہ خلق مصدر کا کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے. تو خلقی عامل بھی ہے اور معمول بھی ہے. اور عامل بھی ہے تو دو جہتوں سے عامل ہے. ایک تو مضاف ہے جو اپنے مضاف الیہ کو کیا دے رہا ہے؟ جر دے رہا ہے. تو یہ جو ہن ضمیر ہے، یہ جو ضمیر ہے ہا ضمیر مولوی صاحب، تو یہ ضمیر کیا ہے؟ مجرور متصل بھی ہے لیکن محلن، لیکن حکمن کیا ہے؟ یہ منصوب متصل بھی ہے، کیونکہ یہ خلق کا کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. بولو خلق کا کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے. چلیے یہ بیان کاہے کا ہوا؟ علم نحو کے قواعد کا آپ نے اجرا. باقی جو آیت مبارکہ رہ گئی ہے اس کا انشاءاللہ کل اجرا ہو.